اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا مابا و ملجا حبیب کردگار نائب پروردگار بے یاروں کے یار امت کے غمخار شفیع روز شمار نائب پروردگار حبیب کردگار بے یاروں کے یار بے مددگاروں کے مددگار امت کے والی غریبوں کے حامی شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین سراج السالکین مراد المشتاقین حضور رحمت مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کریے، پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی مولانا محمد شفیعنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خوشحال مبارک کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، آج کی یہ محفل پاک سیدنا امام علی مقام جگر گوش ہے بطول نواز ہے رسول راکب دوش پیمبر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں بموقع 40واں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کی حاضری یہیں سے کربلائے معلی امام علی مقام کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بعد حمد و صلاۃ بانیان مجلس خصوصیت کے ساتھ مفکر اسلام خلیفہ حضور تاج الشریعہ جماعت اہل سنت کے موقر عالم دین حضرت علامہ مفتی شرف عالم قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نورانی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر علماء اہل سنت، برکاتی چاند مسجد کے خطیب و امام حضرت گرامی حضرت قاری محمود مکی صاحب اور حضرت قاری جہانگیر عالم غزالی صاحب قبلہ، اور مجھ سے پیش رو خطیب حضرت مولانا فاروق رضا برکاتی صاحب قبلہ، مجمع میں بیٹھے میرے نوجوانوں، عزیز بچوں، بزرگوں، پردے میں رہ کر مجھے سننے والی اسلامی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا سلام میں نے آگے والوں سے دیا ہے ویسا ہی سلام پیچھے والوں سے دیا، اور پیچھے جتنے ہیں میرے ساتھ سے 5-10 نوجوان بیٹھے ہیں اور سب نوجوان ہیں۔ اگر ابھی ذرا سی لڑائی ہو جائے تو ان کی آواز اکیلے تو سوکھی زمین سے پانی نکال دے، بھوکے رہ کے غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ تم نے سمجھا کیا ہے؟ باقی ناپاکی میں ٹہلتے پھرتے آ گئے، ٹانگ پھیلا لیے جیسے سسرال گھومنے آئے۔ یہ یاد رکھو یہ فرشتوں کی جماعت یہاں اتری ہے۔ ارے یہاں پیچھے روڈ پر کیا ہے؟ یہ بچے تو پیچھے شور مچا رہے ہیں، یہاں سے ہٹاؤ ہٹ جاؤ۔ یہاں بات ہے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے ذکر امام حسین کو؟ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، اور اس محفل میں بیٹھ کر ہم کوئی گٹکھا کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی بیڑی پی رہا ہے۔ ہمارے سرکار مفتی اعظم شبیہ غوث اعظم نائب غوث اعظم سرکار مفتی اعظم جلسہ نہیں کرتے تھے، میلاد کرتے تھے، اور میلاد میں بیٹھ کر آپ نے کروڑوں کافر کو مسلمان میلاد کے موٹری باندھ کے جلسے میں گٹھری باندھ کے پیسہ خرچ کر دو اور فائدہ کچھ ہو نہیں۔ میلاد شریف میں آئے ہیں، پہلے تو میلاد کا ادب سیکھیے، ذکر کی مجلس میں آئے ہیں، پہلے اس کا ادب جانیے۔ تو اس لیے ہنسی ٹھہاتے تو پوری عمر لگاتے رہو گے میاں، لیکن اگر
یہی محفل میں اسی محفل میں آئے ہوئے فرشتوں نے جا کے رب کی بارگاہ میں کہہ دیا میرے مالک تیرے رسول کے نواسے کی محفل میں فلاں فلاں شخص بیٹھا تھا اور بے ادبی کر رہا تھا، نواسہ رسول کا ذکر ہو رہا تھا، ان کی شہادت کا چرچا تھا اور یہ بے ادبی پہ اترے تھے، تو تمہاری بخشش کا کوئی راز تھا؟ یہ سنبھالو اپنے آپ کو۔ تو میرے نوجوانوں اور میری محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم دوبارہ سلام کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں اب آپ کے حلق میں آواز آئی کہ نہیں آئی، کرتے دوبارہ سلام تاکہ خوشحال بھارت کے خوشحال مسلمانوں کا خوش عقیدتی ہم اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اغیار کو اپنے جوانوں کو تیار کرتے ہم نے دیکھا ہے۔ اے دوستو یہ طریقہ تو ہمارے یہاں تھا، ماں کے گھوڑے میں یہ بچہ تیار ہوتا تھا، انہیں تاریخ معلوم ہوتی تھی، انہیں اپنا اتہاس معلوم ہوتا تھا۔ آج ہم نے امام حسین کی محبت اور تازیہ کو کیا سمجھائے کہ محرم کا مہینہ آیا، ڈول نکالا، نگارہ پیٹ لیا، شراب کی بوتلیں اڈھیل لی اپنے اندر، گٹا گٹ مار لیے، کوئی آگ کا فوارہ دیکھتا ہے، کوئی چنگاڑی مار رہا ہوتا ہے، اسے محرم سمجھتے ہیں لوگ۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، رب نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اب آزمائش میں کون کون اترتا ہے، کون کون بندگی اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیش کرتا ہے؟ تو دوستو بندگی کا جو نمونہ فاطمہ کے لال نے زمین کرب و بلا پر پیش کیا ہے، رہتی دنیا تک کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہ ہوا جیسی بندگی امام حسین نے نواسے بہت آئے، لیکن امام حسین نے جو نانا کا حق ادا کیا وہ آج تک کوئی نواسا نہ کر سکا ہے اور نہ کر سکے۔ عزیزان گرامی وقار، تو ضروری ہے کہ ہم پہلے امام عالی مقام امام حسین کی محفل امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محفل کی نسبت ایصال ثواب ہے۔ آج کی اس محفل کی نسبت ایصال ثواب ہے۔ ایک بچے کا انتقال آج سے تقریباً 45-46 دن پہلے ہوا، اس کے ایصال ثواب کی نسبت ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہم سب کے ماں باپوں کو بھی عطا فرمائے، ہم سب کے آباء و اجداد کو بھی عطا فرمائے۔ اور میں یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، میرا رب فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ بدل کے بولیے سبحان اللہ۔ اور جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں یا تو آگے آ جائیے کیونکہ آپ سے رابطہ نہیں بنتا، اگر آپ واقعی میں اسی نیت سے بیٹھے ہیں کہ امام حسین کا جلسہ سنیں گے تو آگے کھسک آئیے، نہ لجائیے نہ شرمائیے۔ دیکھیے اگر آپ کو پسند آئے تو ہی سبحان اللہ کہیے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا چرچا یقین نہیں ہوتا جب تک کہ ہم نے رسول اللہ کی غلامی اختیار نہیں کی، تب تک کہ ہمارے گلے میں یہ پٹا نہیں آیا۔ جب ہم نے رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لی اور اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں عالم منتخب کیا تو اللہ نے کرسی بھی دے دی، اسٹیج بھی دے دیا، امامت بھی دے دی اور سر پہ امامہ بھی دے دیا، چہرے پہ داڑھی بھی دے دی۔ ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی مولوی صاحب داڑھی رکھ لو۔ الحمدللہ ہم پوری دلی میں یا پورے ہندوستان میں اسی لباس کے ساتھ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہیں آتا کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی پہچان نہ لے کہ مسلمان ہو،